عیسیٰ کھیل حافظ محمد شہید سے بین الصوبائی سرحد پر واقع عیسیٰ کھیل میں امن کے قیام اور دہشت گردی کے ممکنہ خدشات کے سدباب کے ساتھ عیسیٰ کھیل کے سبزہ زار میں ایس ایچ او خرم شہزاد کی میزبانی میں ایک پروکار اجلاس خصوصی افطار ڈنر کا انعقاد، جس میں معززین علاقہ، ائمہ اکرام اور امن مصالحت کمیٹی اور صحافی برادری نے شرکت کی۔ افطار کے بعد خطے کی سیکورٹی صورتحال پر سنجیدگی سے گفتگو ہوئی اور ایس ایچ او خرم شہزاد نے عوام کو یقین دہانی کروائی کہ پولیس اللمحہ متحرک ہے، تاہم شہریوں کا تعاون ناگزیر ہے۔ چیئرمین امن مصالحت کمیٹی حاجی زبیر خان نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے عزم کو دہرایا۔ فوٹواس قتل کے مقدمہ کا فیصلہ، 2 ملزمان کو عمر قید کی سزا، مدعی کے مقدمے کی پیروی معروف قانون دان یاسر صدیق ایڈوکیٹ نے کی اور ہمارے نمائندے شفیق الرحمان کے مطابق عدالت جناب شہباز احمد ایڈیشنل اینڈ سیشن جج فوٹواس نے مقدمہ نمبر 123/24 تھانہ مروٹ دفعات 302، 324 اور 34 کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے اور شواہد کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ملزمان محمد عمران اور محمد عابد کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنا دی۔ جونگا بونگا ہیلتھ سینٹر میں رات 9:30 بجے نہ کوئی ڈاکٹر اویلیبل ہے اور نہ ہی ایمرجنسی میں کوئی عملہ مریض چیک کرنے کے لیے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اور ہمارے اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ یہاں پر رات کو ڈاکٹر کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈی سی بہاول نگر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملک عمران رائے کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر راجن پور عمران حسین رانجھا نے علی صبح سبزی فروٹ منڈی راجن پور کا اچانک دورہ کیا، نیلامی کے عمل کی خود نگرانی کی۔ انہوں نے اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور بولی کے طریقہ کار اور نرخوں کے تعین کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت جاری کی کہ نیلامی کا نظام مکمل شفافیت کے ساتھ چلایا جائے اور مقررہ اصولوں پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو معیاری اشیاء مناسب قیمت پر فراہم کی جا سکیں۔ میاں علی کالج سے طلبہ بس چلائی جائے۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج بن حافظ جی میں طلبہ اور گردنواہ کے طلبہ اور طالبات نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج بن حافظ جی میں بس سروس کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔ موجودہ کالج میں 2 بسیں موجود ہونے کے باوجود فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث یہ بسیں عرصہ دراز سے کالج احاطہ میں کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے آنے والے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خصوصاً غریب اور متوسط طبقے کے طلبہ کے لیے روزانہ سفر کرنا انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ موجودہ روٹس کے مطابق ایک بس جگڑالہ برسہ رکھی موڑ تا کالج، دوسری بس ڈھوک میانی تا کالج۔ اگر یہ بسیں چلائی جائیں تو سینکڑوں طلبہ کو روزانہ ایک پک اینڈ ڈراپ کی سہولت میسر آ سکتی ہے، حاضری میں اضافہ ہوگا، تعلیم کا تسلسل بہتر ہو جائے گا۔ اہل علاقہ اور طلبہ نے ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ ڈپٹی کمشنر میاں والی، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز میاں والی، ڈائریکٹر کالجز سرگودا، ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز کالجز پنجاب اور بالخصوص چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ فوری طور پر فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ کالج میں موجود بسوں کو فعال کیا جا سکے۔ رک سنگھ پورہ کے قریب الیکٹرک گرین بس کی ٹکر سے 2 کم سن موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گئے۔ الیکٹرک گرین بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 بچے شدید زخمی ہو گئے، جہاں ڈاکٹرز کے مطابق دونوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق علی پور چوٹا سے وزیر آباد جانے والی بس کے ڈرائیور نے مبینہ طور پر غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کوٹ بیلا کے رہائشی 12 سالہ اور 14 سالہ 2 بچے موٹر سائیکل سوار رکھ سنگھ پورہ کے قریب بس کی زد میں آ کر حادثے کے نتیجہ میں ایک بچے کی ٹانگ موقع پر ٹوٹ گئی جبکہ دوسرے کو شدید چوٹیں آئیں۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ بس ڈرائیور گاڑی روک کر زخمیوں کی خیریت دریافت کرنے کے بجائے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد ازاں مقامی افراد نے زخمی بچوں کو فوری طور پر وزیر آباد کے ہاسپٹل منتقل کیا۔ میسی پریس کلب عیدگاہ روڈ رجسٹرڈ میسی کے زیر اہتمام 2 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں دور دراز علاقوں سے آنے والے 150 سے زائد مریضوں نے اپنی آنکھوں کا معائنہ کروایا۔ کیمپ کے دوران ماہرین آئی اسپیشلسٹ نے مریضوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور چیک اپ کیا اور مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ اینکیں اور ضرورت مند افراد کے لیے مفت آپریشن کی سہولیات بھی فراہم کی گئیں۔ شہریوں نے اصلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے کیمپس عوام کے لیے بڑی سہولت اور نعمت ہیں۔
ایوان صحافت صدر عظیم لغاری میروا گورسانی سے عمر کوٹ میں خواتین کی بے حرمتی اور چادر چار دیواری کے تقدس کی پابندی سے متعلق خبروں کا معاملہ آج سندھ جاوید عالم اوٹو نے میڈیا رپورٹس پر سخت نوٹس لے لیا۔ ڈی آئی جی میرپور خاص کو کارروائی میں شامل اور پولیس ٹیم بشمول ایس ایچ او کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈی آئی جی شہید بینظیر آباد کی سربراہی میں ایس ایس پیز نوشہر و فیروز اور میرپور خاص پر مشتمل اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب بھر کے ضلعوں میں گرین الیکٹرک بسوں کی سروس کی بحالی شروع کر دی گئی، لیکن صادق آباد سمیت اور دیگر تحصیلوں سے ملحقہ نوائی علاقوں میں الیکٹرک بسوں کی سروس کی بحالی نہ ہو سکی۔ اس وقت آپ نیوز کے رپورٹر وسیم خان سیاسی سماجی شخصیت ڈاکٹر معراج خالد کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے پنجاب بھر کے جتنے بھی ضلع ہیں ان میں گرین الیکٹرک بسوں کی سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت احمد پور لمہ کی معروف سیاسی سماجی شخصیت ڈاکٹر معراج خالد صاحب موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، ضلع ریمر خان میں تو جو گرین بسیں الیکٹرک بسیں تھیں وہ ان کی جو بحالی تھی سروس کا آغاز کر دیا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو باقی علاقے ہیں ان میں ابھی تک سروس آغاز نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی گورنمنٹ پنجاب کا جو پنجاب میں گرین بسز چلائی ہیں یہ بہت ایک تاریخی اقدام ہے۔ یہ ہماری غریب عوام کی دیرینہ خواہش تھی۔ سب سے بڑی پریشانی لوگوں کو، مزدوروں کو، اسکولز والے، کالجز والے اسٹوڈنٹس کو، سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہی تھا کہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ یہ ان کا دیرینہ مسئلہ حل ہوا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لوگ دعائیں دے رہے ہیں سی ایم پنجاب کو۔ تو میری اپیل ہے سی ایم پنجاب سے کہ جس طرح ڈسٹرکٹ رحیمیار خان میں بسیں چلی ہیں، اسی طرح صادق آباد تحصیل لیول پہ بھی یہ ہونا چاہیے۔ صادق آباد کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں سے لوگ مزدوری کے لیے آتے ہیں، لوگ بچے اسکول کے لیے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جن کو ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ایشوز ہیں۔ تو ان کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ مہربانی کریں اور جلدی سے جلدی اگلا قدم بھی اٹھائیں، اور تحصیل لیول کے اوپر، جیسے ہم ابھی صادق آباد کی تحصیل کے علاقے میں رہتے ہیں، احمد پور لمہ ہے، ہمارے علاقے ہیں احمد پور لمہ ہو گیا، بھونگ، رحم آباد، اسی طرح کوٹ سبزل ہے، سنجر پور ہے، تو باقی علاقے ہیں، منٹھار ہے، ٹلو ہے۔ اس طرح ان علاقوں میں بھی بسیں چلنی چاہیے، اور اس سے غریب عوام کو بہت فائدہ ہوگا، اور غریب عوام کی دعائیں گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ ہوں گی، اور یہ بہت بڑا ایک تاریخی قدم ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہماری جو یہ آواز ہے یہ گورنمنٹ تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ ضرور اس کا جو ہے وہ ازالہ کرے گی اور ہمارا ساتھ دے گی۔ غریب لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ کی ہمدردیاں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بہت غریب لوگوں کا خیال کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور استقامت دے۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر معراج خالد صاحب کی بھی گفتگو سنی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جس طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ضلع کی حد تک جو اپنا الیکٹرک بسوں کی بحالی کی جو ان کی سروس کا آغاز کیا ہے، اسی طرح اگر تحصیل سے جو ملک کا علاقے ہیں، جس طرح احمد پور لمہ ہو گیا، ٹلو ہو گیا، منٹھار ہو گیا، اور اپنا بھونگ سائڈ کے علاقے ہو گئے، جمال الدین والی سائڈ ہوگی، اس طرح کے جو علاقے ہیں، ملک کا علاقے، ان علاقوں کو ان بسوں کی اشد ضرورت ہے۔ ان علاقوں میں بسوں کی سروس بحال کی جائے تاکہ عوام جو پریشان ہیں ان کی پریشانی ختم ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو اقدامات بسوں والا کیا ہے الیکٹرک بس کا، اس پہ ہم انہیں بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جی رحمہ اسلامک ویلفیئر فنڈ آف ناروے کی جانب سے احمد پور لمہ کے نادار اور مستحق 60 گھرانوں کے افراد میں رمضان فوڈ پیکج تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر راشن تقسیم کرنے والے منتظمین بھی موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں وسیم خان کی اس رپورٹ میں۔
جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام اور رحمہ اسلامک ریلیف فنڈ کے تعاون سے احمد پر لمحہ کے مستحق شہریوں میں 60 گھرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ تقریب کے دوران ضرورت مند خاندانوں کو آٹا، چاول، چینی، دالیں اور دیگر اشیاء خورد و نوش فراہم کی گئی تاکہ وہ مہنگائی کے اس دور میں اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس موقع پر رحمہ اسلامک ریلیف فنڈ آف ناروے کے میزبان فرید احمد اور خدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی نائب صدر طاہر شریف، ضلعی کوآرڈینیٹر ملک نزاکت علی آوان، سابق امیر جماعت اسلامی راؤ انیس الرحمان اور امیر جماعت اسلامی احمد پر لمحہ راؤ علی حسن نے آپ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے آج رحمہ اسلامک ریلیف فنڈ کی طرف سے تحصیل صادق آباد میں رمضان پیکج کا اہتمام کیا گیا۔ آج احمد پر لمحہ میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی رحمہ اسلامک ریلیف فنڈ ناروے اور تعمیر ملت فاؤنڈیشن کی کولیبریشن سے رمضان فوڈ پیکیجز کی تقسیم کا انعقاد کیا گیا ہے احمد پور لمبے میں، اور اس میں جو فوڈ پیکیجز ہیں وہ نادار طبقے میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس میں فوڈ پیکیج میں آٹا، دالیں، مسالے اور سوئیاں، ہر طرح کی ایک ہاؤس ہولڈ کی جو گروسری آئٹمز ہوتی ہیں وہ انکلوڈڈ ہیں، تاکہ غریب اور نادار لوگ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر بھرپور طریقے سے ایک رمضان گزار سکیں۔ پنڈی بھٹیاں میں ترقی کے کاموں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا اور صوبائی وزیر میاں ذیشان رفیق نے 5.5 ارب کی خطیر رقم سیور سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ تقریب میں کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شرازی، ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق، اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں محسن اقبال کو کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب سائرہ افضل تارڑ اور ایم پی اے انتظار حسین بھٹی اور ایم پی اے میاں اون انتظار بھی موجود تھے۔ وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق کا کہنا تھا کہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد پنڈی بھٹیاں شہر کا نقشہ بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں گے اور ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ میاں والی تھانہ سٹی پولیس نے میاں والی کا ڈکیتوں سے مبینہ مقابلہ۔ رمضان آباد چوک میں ملزمان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ہسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمی ڈاکو کی شناخت فیضان خان کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزم ڈکیتوں اور پولیس ملزمت سمیت 15 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ نکلا۔ زخمی ڈاکو کے نامعلوم ساتھی مقابلے کے بعد فرار ہو گئے۔ دیگر فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن اور چھاپے جاری کی۔ ہارون آباد میں انسانیت کو ہلا کر رکھ دینے والا انکشاف۔ 1 سال قبل پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والی خاتون کی لاش اسی کے گھر کے صحن سے برآمد ہوئی۔ ایسا انکشاف جس نے پورے علاقے کو سکتے میں ڈال دیا۔ خاتون کے لاپتہ ہونے پر اس کے شوہر نے اس کے فرار ہونے کا شبہ ظاہر کیا تھا، مگر اب زمین نے وہ راز اگل دیا جس نے کئی سوال کو جنم دے دیا۔ 1 سال تک خاموش رہنے والا صحن آہذکار بول اٹھا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے لیا۔ تفتیش کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ فرانزک ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقع نے علاقہ میں خوف ہراس کی فضا قائم کر دی۔ لوگ سہمے ہوئے ہیں اور ہر زبان پر ایک ہی سوال ہے، آخر سچ کیا ہے؟